أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله وقال تعالى في مقام آخر قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وقال تعالى في مقام آخر أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین گرامی، حاضرین بھی اور غائبین بھی، آج علم سیرت کے حوالے سے جامعہ میں ایک باوقار بابرکت نشست کا آغاز ہوا ہے۔ حق تعالی اس کے فوائد، ثمرات اور اس کی برکات سے ہمیں نوازے۔ سب سے پہلے تو میں اس نشست کا اہتمام کرنے والی ٹیم اور ان کے سربراہ مولانا حسان طیب صاحب کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت مجلس میں شریک ہونے اور کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ علم سیرت کے حوالے سے جن عنوانات پہ آج گزارشات اور گفتگو کرنی ہے، ان میں پہلا عنوان یہ ہے کہ لفظ سیرت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو پہلے اس موضوع پہ بات کر لیتے ہیں، پھر ایک ایک موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ لفظ سیرت عربی زبان کا لفظ ہے اور لغوی اعتبار سے یہ باب زارا با سے ہے۔ اور اس کا لغوی معنی ہے چال چلن، طریقہ، ڈھنگ، طرز زندگی، یہ اس کے مختلف معنی ہیں۔ اور اصطلاح اہل سیر میں لفظ سیرت کا معنی یہ ہے
کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک اس پوری زندگی کے حالات، واقعات اور اس پوری طرز زندگی کا نام سیرت ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو لے لیں، اسے بیان کریں۔ آپ کی نبوت کا تذکرہ ہو، آپ کے بچپن کا تذکرہ ہو، آپ کے جہاد کا تذکرہ ہو، آپ کے اخلاق کا ذکر ہو، آپ کی گھریلو اور انفرادی اجتماعی زندگی میں سے کسی کا بھی اگر ہم تذکرہ کریں تو اس کا نام سیرت ہے۔ تو گویا سیرت کا معنی یہ ہوا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں سے کسی گوشے پر گفتگو کرنا، اس کو بیان کرنا، یہ سیرت ہے۔ اور یہ لفظ سیرت قرآن پاک میں بھی مستعمل ہوا ہے، آیا ہے، اور ایک حدیث میں بھی لفظ سیرت موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ تو بعین ہی یہ لفظ سیرت موجود ہے، جیسے میں نے آیت پڑھی ہے سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى۔ پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اس سانپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس سانپ کو دیکھ کر گھبرائیے مت، یہ رسیاں ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم انہیں دوبارہ ان کی پہلی شکل، پہلی حیت، پہلی صورت میں بدل دیں گے۔ تو قرآن پاک میں یہ لفظ سیرت شکل، حیت اور صورت کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ اور اسی مادے سے ماضی کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، لیکن یہاں سارا بِأَهْلِهِ کے معنی چلنے کے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر چلے، اور یہی چلنے کا معنی دوسری آیات میں بھی ہے، اولم یسیروا فی الارض، زمین میں چل کے دیکھا نہیں ہے کہ گزشتہ اقوام عالم کے کیا حالات اور کیا انجام ہوئے۔ تو لفظ سیرت کا لغوی اور اصطلاحی معنی میں عرض کر چکا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس کا معنی تو عام ہے، طرز زندگی، ڈھنگ، طریقہ، چال چلن، لیکن یہ لفظ اب اہل سیر کی اصطلاح میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے ساتھ مختص ہو چکا ہے۔
دوسرے کسی بشر کے حالات زندگی کو سیرت نہیں کہا جائے، کسی کے طرز زندگی کو سیرت نہیں بولا جائے گا۔ لفظ سیرت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دیگر انسانیت کے لیے، ان کے حالات زندگی کے لیے سوانح عمری کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ بہت ساری کتب، بہت سارے اکابر اور اہل اللہ اور بزرگوں کے حالات زندگی پر ہوتی ہیں جن کا نام سوانح عمری ہے، یا ان کے لیے آپ بیتی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لفظ سیرت یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اور آپ کے حالات، آپ کے چال چلن، آپ کے ڈھنگ، آپ کے طرز روش، ان کے ساتھ مختص ہے، کسی اور کے لیے لفظ نہیں بولا جائے گا۔ یہ تو تھا لفظ سیرت کا مفہوم۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں پڑھنے، سیکھنے اور جاننے کی بھی بڑی اشد ضرورت ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مسلمان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں اور سیکھیں، صرف مسلمان نہیں، بلکہ امت محمدیہ، چاہے مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، سب کے لیے سیرت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا، سیکھنا اور پڑھنا یہ فائدے سے خالی نہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو بہت سے فوائد ہیں، تو کفار کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں فائدے سے خالی نہیں۔ مسلمانوں کے لیے سیرت، علم سیرت کا پڑھنا تو دعوت الی العمل کے ارادے سے ہوتا ہے کہ مسلمان پیغمبر کی سیرت کو جانے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز زندگی کو سیکھیں اور اس کے مطابق پھر اپنا اور اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو اس پر ڈھالنے کے لیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کوشش کریں۔ اور رہے غیر مسلم، ان کے لیے بھی سیرت کا جاننا اور سیکھنا اور پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بھی غور کریں، فکر کریں کہ ایسی عظیم الشان ہستی اس کائنات میں واحد ہی ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، جن کی یہ سیرت اور یہ طرز زندگی ہے۔ تو مسلم اقوام عمل کے ارادے سے سیرت کو سیکھیں اور غیر مسلم فکر کے ارادے اور نیت سے سیرت کو سیکھیں، سوچیں کہ دنیا میں کون سا مذہب اور کون سا دین حق اور سچ۔ پیغمبر کی سیرت میں یہ تاثیر ہے کہ جب وہ اس کو جان کر غور کریں گے تو اللہ رب العالمین ممکن ہے انہیں ہدایت عطا فرمائے اور راہ حق پہ آ جائیں۔ اس کی برکات یہی ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن کوئی سیکھے تو صحیح۔ اور یہ بھی
याद रखने के काबिल है कि जब हम बोलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, तो ये सिर्फ एक पैगंबर और एक नबी की सीरत नहीं होती, बल्कि रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत भी शामिल और दाखिल है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत भी शामिल और दाखिल है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत भी पैगंबर की सीरत में शामिल है। और सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा भी रहमत शामिल और दाखिल है। तो ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जिसे कहा जाता है कि ये एक पैगंबर की सीरत नहीं, हजारों अंबिया की सीरत इसमें शामिल है और पैगंबर की सीरत हजारों अंबिया की सीरत पर मुहित। इसलिए कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुफ्र के खिलाफ काम किया है, तो रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी 23 साला नबवी जिंदगी में कुफ्र के खिलाफ काम किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी मुबारका में बुत शिकनी के खिलाफ काम किया है, और रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हयात मुबारका में बुत शिकनी के लिए काम किया है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के पैगाम और वही को लेके आए उम्मत के पास। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के पैगाम और वही को लेके आए। इसलिए आज से मैं अर्ज कर रहा हूं कि रहमते कायनात की सीरत सिर्फ एक नबी की सीरत न समझी जाए, बल्कि हजारों अंबिया की सीरत पर मुहित है ये एक नबी की सीरत। और इस वजह से भी रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हालात जिंदगी का जानना हमारे लिए जरूरी है कि हम में से हर आदमी ये तलाश करता है कि मैं किसी कामयाब शख्सियत के पीछे चलूं, उसका रूल मॉडल यह होता है कि मैं किसी कामयाब हस्ती को तलाश करूं। आइडियल उसका यह होता है कि किसी कामयाब तरीन शख्स को तलाश करके उसके पीछे चलूं। और याद रखा जाए कि रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी कायनात में वाहिद हस्ती हैं जिनकी जिंदगी का हर पहलू कामयाब है। बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जाता है कि फलां शख्स बड़ा कामयाब रहा, उसने कामयाब जिंदगी गुजारी, लेकिन आप थोड़ा सा जायजा लें, तकाबुल करें, कोई कामयाब जिंदगी के एक पहलू में होगा। कोई तिजारत में कामयाब हुआ है, कोई अखलाक में कामयाब हुआ है, कोई खेल में कामयाब हो गया है, कोई फन और सनत में कामयाब हुआ है, कोई दौलत कमाने में कामयाब हुआ है। लेकिन ऐसा कायनात में कोई नहीं मिलेगा जो जिंदगी के हर पहलू में कामयाब हुआ हो। वो एक ही हस्ती है
जिनका नाम रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक गोशा, एक एक पहलू कामयाब नहीं बल्कि कामयाब तरीन रहा है। घरेलू जिंदगी देख लीजिए, मुआशरती जिंदगी का पर गौर कीजिए, इज्तिमाई जिंदगी, इनफिरादी जिंदगी, बचपन, जवानी और उखरवी लिहाज से अल्लाह को राजी करने के एतबार से भी रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कामयाब कायनात में कोई भी नहीं। जितनी ये दुनिया के यहां रोल मॉडल हैं, वो मैंने अर्ज किया कि एक एक पहलू पे कामयाब हुए होंगे, सिर्फ दुनियावी एतबार से कामयाब हुए और दुनियावी जिंदगी के भी एक आध पहलू पे, लेकिन रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी जिंदगी के एतबार से भी कामयाब और उसके एक एक पहलू के ऊपर कामयाब और उखरवी जिंदगी के एतबार से भी कामयाब। आपसे बढ़कर ऐसी कामयाबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक ऐसी कामयाबी किसी को नहीं मिली। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी जिंदगी, आपके हालात का एक एक पहलू आज तक महफूज है। दुनिया में कोई है ऐसा इंसान या कोई वली, कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई गौस, कुतुब, कोई भी नहीं है कि उसकी जिंदगी विलादत से लेकर विसाल तक महफूज हो और उसका एक एक गोशा, एक एक पहलू महफूज हो। कायनात में ऐसी कोई शख्सियत और हस्ती नहीं है सिवाय आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अजीब बात यह है, ये तो किसी हद तक समझ में आता है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी जिंदगी महफूज होती और उसका महफूज होना अकल में भी आता है कि जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबूवत किया, पहचान बनी, लोग ईमान लाए, सहाबी हुए, खादिम बने, मुत्तबे हुए, जिंदगी महफूज होती गई। लेकिन आप जरा इस नुक्ते पे गौर करें कि नबूवत से पहले 40 साल जिंदगी का एक एक गोशा भी महफूज है। हालांकि उस वक्त तो नबूवत का दावा भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था, एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिससे पता हो कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, नहीं पता था। इसके बावजूद विलादत से लेकर पूरी 40 साल जिंदगी का हर पहलू गोशा फिर भी महफूज है। तो ये रहमत कायनात का एक खास मौजूजा है कि नबूवत से पहली वाली जिंदगी भी महफूज है, जबकि उस वक्त तो महफूज जिंदगी का होना और उसको महफूज करना, ये तो इसकी कोई वजह नहीं समझ आ रही। और ये भी अजीब बात है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को आज 1450 साल से ज्यादा अरसा हो रहा है। 1450 साल से ज्यादा का अरसा हो रहा है, लेकिन इतनी अरसा गुजरने के बावजूद भी आपकी सीरत ये नहीं कि पुरानी हो गई हो,
مٹی ہو، ختم ہو چکی ہو، اس پر پردے پڑ چکے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا زمانہ گزرتا گیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نکھار اتنا ہی زیادہ آتا گیا۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں نے اگر خدمت کی ہے تو وہ قرآن پاک کی ہے، اور قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جس ہستی یا جس چیز پر کام ہوا ہے وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ سب سے زیادہ لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا، اسے سمجھا اور اس پہ کام کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر کائنات میں سب سے زیادہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا گیا ہے، لکھا گیا ہے، سمجھا گیا ہے اور اس پر عمل کی کوشش کی۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر اتنا کام احکام شرعی پہ نہیں ہوا، تحریری طور پر کہہ رہا ہوں، تحریری طور پر اتنا کام احکام شریعہ پہ نہیں ہوا جتنا کام رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ ہوا ہے۔ یہ ایک ایک گوشہ، ایک ایک پہلو آپ پڑھتے جائیں اور غور کرتے جائیں کہ کس قدر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے سیرت اور ان کی کردار کے ساتھ رہی۔ نبوت سے پہلے 40 سال کے حالات محفوظ ہیں، 1450 سال گزرنے کے بعد وہ سیرت پرانی نہیں ہوتی، مزید نکھرتی ہے۔ اور دنیا میں شاید یہ گننا مشکل ہے کہ سیرت پر کتنا کام ہوا ہے، کتنی کتابیں لکھی گئی۔ 6000 زبانوں میں شاید کوئی زبان ایسی ہو جس میں سیرت کی کتابیں لکھی نہ گئی۔ اسلام آباد یونیورسٹی میں ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ کے نام سے ایک لائبریری ہے، بہت بڑی لائبریری ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ صرف سیرت کے متعلق جو کتب موجود ہیں تقریباً ان کی تعداد 35,000 کے قریب، ایک لائبریری، اور ہر ادارہ سیرت کی کتب شائع کر رہا ہے، ہر مجلہ، ہر کتابچے میں سیرت کے مقالات اور ابواب ہیں۔ تو اگر سب کو جمع کریں سوچا نہیں جا سکتا کہ یہ کتنا بڑا ذخیرہ بن جائے گا۔ یہ سب کچھ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معجزہ ہے کہ ان کی سیرت زمانہ گزرنے کے ساتھ نکھرتی چلی جا رہی ہے، اشاق بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر پردہ پڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ علم ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ آپ کی زندگی میں
تحریری طور پر احکام شریعت سے زیادہ کام ہوا ہے. اور ہمارے آج کے اس موضوع میں ایک عنوان یہ بھی ہے کہ سیرت اور حدیث میں امتیاز کیا ہے، فرق کیا ہے. میں اس فرض کو بھی ذرا فرق کو واضح کر دوں کہ حدیث میں بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے کیا فرمایا اور آپ نے کیا عمل کیا ہے اور آپ کے سامنے کیا ہوا ہے. یہ تین چیزیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہے اور آپ نے عمل کیا کیا ہے، اور آپ کے سامنے کسی اور نے کوئی عمل کیا ہے تو آپ پر اس عمل پر آپ نے کیا رد عمل دیا ہے. اس کا نام حدیث. تو محدثین، حدیث پہ کام کرنے والے اہل علم، وہ ان تین چیزوں کے بارے میں نظر اس پہ رکھتے ہیں کہ آپ کے اس قول سے، آپ کے اس عمل سے حکم شرعی کیا ثابت ہوتا ہے. فلاں حکم شرعی ثابت ہوتا ہے، فلاں حکم شرعی ثابت ہوتا ہے. تو ان کی نظر اس نقطے پہ ہے کہ اس حدیث سے حکم کیا ثابت ہوتا ہے، اور وہ ذات نبی سے طبعاً گفتگو کرتے ہیں. اصالتاً ان کی گفتگو احکام شریعہ کے بارے میں ہوتی ہے. اور سیرت میں اصالتاً ذات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، یہ آپ کا عمل ہے، اور یہ وہ کام ہے جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس کی تصویر فرمائی. تو سیرت میں پیغمبر کی ذات کی طرف جو چیز منسوب ہو اس پہ کام ہوتا ہے، اور حدیث میں احکام شریعہ استنباط کرنے پر کام ہوتا ہے. یہ فرق ہے حدیث اور سیرت. دونوں کا مبدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. دونوں ذات پیغمبر سے کے متعلق کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن زاویہ مختلف ہے. احکام کے اعتبار سے گفتگو کرنی ہے تو حدیث، اور ذات رسول کے اعتبار سے گفتگو کرنی ہے تو سیرت. اسی طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سند کا ہونا ضروری ہوتا ہے. میں مفوضہ عنوانات کے متعلق گفتگو کو محدود رکھ رہا ہوں کہ حدیث اور سیرت میں فرق. حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ سند لازم ہے. ایک آدمی حدیث بیان کر رہا ہے، وہ یہ بتائے کہ یہ حدیث میں نے کس سے سنی ہے. وہ اپنا استاد بتائے گا، اور اس سے آگے جو ذات ہے، شخص ہے، وہ اپنا استاد بتائے گا. تو یہ سننا لازم ہے حدیث میں. لیکن سیرت میں یہ سماع ضروری نہیں ہوتا. تو حدیث اور سیرت میں ایک بنیادی فرق سماع اور عدم سماع کیا ہے کہ سننا حدیث میں لازم اور سیرت میں لازم نہیں. تیسرا فرق سند کا ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں سند لازمی
اور سیرت میں سند لازمی نہیں ہوتی. یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ بات میں نے کہاں سے سنی ہے، کس نے مجھے بتائی ہے، کس سے لے رہا ہوں، یہ لازمی نہیں ہوتا. تو یہ بنیادی فرق ہے سیرت اور حدیث میں کہ محدثین احکام شریعہ پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں اور علم سیرت والے اہل علم وہ پیغمبر کی ذات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں. اور دوسرا فرق میں نے عرض کیا ہے کہ حدیث میں سند کا ہونا لازمی اور سیرت میں سند ضروری نہیں سمجھی جاتی. تیسرا فرق، حدیث میں سماع ضروری سمجھا جاتا ہے اور سیرت میں سماع لازمی حصہ نہیں ہے. یہ بنیادی فرق ہیں سیرت اور حدیث میں. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سب سے پہلے بنیادی کتابیں کون سی ہیں جو اس پر لکھی گئی؟ تو اس زمانے میں دوسری صدی ہجری میں ابھی جس طرح آج کل حدیث الگ علم ہے اور اس کے خدام الگ ہیں، سیرت الگ اور اس کے خدام الگ، مغازی الگ اور اس کے خدام الگ، اس پہ کام کرنے والے الگ. اس زمانے میں ابھی یہ تقطیع نہیں تھی، کچھ ملا جلا سا کام تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے پہلے 2 کتابیں لکھی گئی ہیں. نمبر 1 مغازی محمد ابن اسحاق. مغازی محمد ابن اسحاق یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو سیرت نبی پر لکھی گئی. اور نمبر 2 مغازی موسیٰ ابن عقبہ. مغازی موسیٰ ابن عقبہ یہ وہ دوسری کتاب ہے جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی. یہ دوسری صدی میں لکھی گئی ہیں، جس زمانے میں کوئی چھاپنے کا اور اشاعت کا کوئی بندوبست نہیں تھا. اور ہوا پھر یہی کہ وہ یہ دونوں کتابیں آج اس مسودے کے ساتھ موجود نہیں ہے جس مسودے کے ساتھ لکھی گئی تھی. ہاں ان 2 کتابوں سے دیگر اہل سیر نے مواد لے کر نئی کتاب مرتب کر دی ہے، وہ کتابیں موجود ہیں، لیکن اصل اور بنیادی ماخذ جو سب سے پہلے لکھے گئے تھے وہ آج اس مسودے کے ساتھ موجود نہیں. تیسرے نمبر پر جو سیرت کی کتاب لکھی گئی وہ ہے سیرت ابن ہشام. یہ آج بھی موجود ہے، سیرت ابن ہشام. تو گویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جو سب سے پہلے 3 کتابیں ہیں ان میں سے 2 تو مفقود ہیں اور ایک موجود ہے سیرت ابن ہشام. وہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک علم حدیث ہے اور ایک علم تاریخ ہے. حدیث اور سیرت الگ، اسی طرح حدیث اور تاریخ بھی الگ. سیرت کے بارے میں تو میں نے عرض کیا ہے کہ رحمت کائنات کے حالات زندگی کا نام سیرت ہے. اور تاریخ کیا ہے؟ زمانے کے حالات، واقعات، قوموں کے حالات، بادشاہوں کے حالات، ترتیب واقعی کے اعتبار سے بیان کرنے کا نام تاریخ. فلاں زمانے میں فلاں بادشاہ آیا تھا،
فلاں زمانے میں فلاں بادشاہ آیا ہے، فلاں زمانے میں فلاں علاقے میں فلاں ہستی آئی تھی، فلاں زمانے میں فلاں نبی اور پیغمبر آیا تھا، تو فلاں زمانے میں کوئی آفت آئی تھی اور وبا آئی تھی، اسی کا نام تاریخ ہے۔ تو تاریخ کا تعلق پورے زمانے سے ہے، پوری کائنات سے ہے، ہر فرد سے ہو سکتا ہے، لیکن سیرت کا تعلق رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ سیرت کا لفظ آپ کے لیے بولا جائے گا، اور تاریخ تو ہر ایک کی بیان ہو سکتی ہے۔ تاریخ فرعون کی بھی موجود ہے، نمرود کی بھی موجود ہے، حجاج بن یوسف کی بھی موجود ہے، تو وہ تاریخ ہے، اور سیرت صرف نبی علیہ السلام کے ذات اقدس کے ساتھ خاص۔ اور تاریخ بھی کوئی زائد یا فضول چیز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تاریخ اقوام کے لیے، امت کے لیے یہ بھی پڑھنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا لازمی ہے۔ جس شخص نے اپنی تاریخ بلا دی وہ اپنا مستقبل خراب کر بیٹھتا ہے۔ تاریخ سے وابستہ لوگ ہی عبرت حاصل کر کے اور اس سے سبق حاصل کر کے اپنا مستقبل سنوارتے ہیں۔ جن لوگوں نے تاریخ بلائی انہوں نے اپنا مستقبل خراب کیا۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اور باعث نجات بھی ہے۔ ایک بات یہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے لیے سیرت کا پڑھنا لازمی کیوں ہے، ضروری کیوں ہے، سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ سیرت کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت سیکھ کے، پیغمبر کی سیرت اپنا کے اللہ کے محبوب بن جائیں۔ کائنات میں کوئی شخص پیغمبر کی سیرت اپنائے بغیر اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، یاد رکھیے۔ یہ جتنے اولیاء ہیں، جتنے ابدال ہیں، غوث کتب ہیں، بزرگ ہیں، اکابر ہیں، جن کا نام لے کر ہم خوش ہوتے ہیں، جن کے نام لینے سے ہماری زبانوں اور منہ میں مٹھاس آتی ہے، انہوں نے پیغمبر کی سیرت تو اپنائی ہے۔ سیرت اپنانے کے بغیر اللہ کا کوئی بندہ محبوب نہیں بن سکتا۔ اور کچھ عشاق تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سیرت پر مر مٹنے کو ترجیح دی ہے۔ کوئی زندگی میں قدم پیغمبر کی سیرت کے بغیر اٹھایا ہی نہیں۔ ہمارے اکابر میں ایسے بھی نام موجود ہیں کہ جنہوں نے کچھ خاص چیزیں زندگی میں کھانا چھوڑ دی ہیں کہ یہ چیز میں کبھی نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اس کا کھانا اور استعمال کرنے کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ جب پیغمبر کی زندگی میں اس کے استعمال کا طریقہ نہیں ہے تو میں اگر اسے استعمال کروں اور کھاؤں تو ہو سکتا ہے وہ میرا عمل سیرت سے ہٹ کے ہو۔ سیرت سے ہٹ کے میں کوئی عمل کرنا نہیں چاہتا۔ ایسے عشاق بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں زندگی میں چھوڑ دی ہیں اس لیے کہ سیرت میں ان کا کوئی نمونہ موجود نہیں، اس لیے ہم نمونے کے بغیر انہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور محبوب کے لیے، اللہ کا محبوب ہونے یا بننے کے لیے یہ شاید تصور ہو کہ جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس پر کوئی مشکلات نہیں آتی، اس پر مصائب نہیں آتے، وہ عیش و عشرت والی زندگی گزارتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کسی کو اس طرح کی زندگی دے دے سیرت کی برکت سے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سیرت اپنائے وہ
مشکلات سے محفوظ ہو گیا. لازمی نہیں ہے، کیونکہ خود صاحب سیرت کی زندگی مشکلات سے بری ہوئی ہے. خود پیغمبر کی زندگی میں مشکلات آئیں، بڑی بڑی مشکلات آئیں. تو اس لیے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو پیغمبر کی زندگی اپنائے وہ اس کی زندگی مشکلات سے خالی ہو جائے گی. مشکلات تو آیا کرتی ہیں، یہ اللہ درجات بڑھانے کے لیے دیتے ہیں. آج کل زمانے میں مصائب اور مشکلات اور امراض اور بیماریاں آتی ہیں لوگوں پہ، اور تصور معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ جس پر کوئی مشکل آئی کہا جاتا ہے دیکھو نا اللہ کی پکڑ میں. بھائی یہ کوئی لازمی نہیں ہے. جس پر کوئی بیماری، مشکل، پریشانی، مسئلہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی گرفت میں، اللہ کے عذاب میں ہے. یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. اگر ایسا ضروری ہوتا کہ ہر مشکل عذاب ہوتی یا گناہوں کی سزا ہوتی تو پھر انبیاء پر تو کوئی مشکل نہ آتی، پھر بچے نہ بیمار ہوتے. محفوظ ہیں معصوم بچے، ان پہ مشکلات نہیں آتی. بیمار ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں. تو یہ جو تصور ہے کہ ہر مصیبت اور مشکل یہ گرفت ہے اللہ کی طرف سے، عذاب ہے اللہ کی طرف سے، یہ تصور صحیح نہیں ہے. ہاں مشکلات دو وجہ سے آتی ہیں، یاد رکھیے. گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی آتی ہے اور درجات کی بلندی کے لیے بھی آتی ہے. کسی پر مشکل درجات کی بلندی کے لیے، اور کسی پر مشکل اور بیماریاں اور مصائب، مشکلات یہ نحوست ہوتی ہے گناہوں کی. پھر شاید کوئی کہے کہ اس کا فرق کیسے ہوگا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلاں مشکل یہ بلندی درجات کے لیے اور فلاں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے. ہمارے اکابر اور بزرگوں نے اس کی پہچان بھی بتائی ہے. فرمایا کہ جس مصیبت اور بیماری اور تکلیف کے بعد اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے، سمجھیے کہ یہ مصیبت اور تکلیف بلندی درجات کے لیے، اللہ اس آدمی کو اونچے درجات دینا چاہتے ہیں، اس لیے اس پر مصیبت بھیجی. اور جس تکلیف کے بعد، بیماری کے بعد، دکھ کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہ ہو، دین کی طرف رجوع نہ ہو، وہ سمجھیے کہ یہ بیماری اس کے گناہوں کا وبال ہے. تو یہ مشکلات سے بچنا، یہ سیرت اس کا ذریعہ ضرور ہے لیکن لازمی نہیں ہے. جو سیرت اپنائے، پیغمبر کی سیرت پہ چلے، این ممکن ہے کہ پروردگار اسے مشکلات سے محفوظ رکھ لیں، لیکن ضروری نہیں ہے، مشکلات آ بھی سکتی ہیں. اس لیے مشکلات کا آنا کوئی ہمیشہ گناہوں کا وبال نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر انبیاء پر بڑی بڑی مشکلات آتی رہی. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے میں صرف اور صرف یہ نیت کہ ہمیں اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا کی محبوب بننا حاصل ہوتا ہے. یہ اس نیت سے آدمی سیرت اپنائے اور سیرت سیکھے اور سیرت کو سمجھے. اللہ کا محبوب بنے گا یقیناً، یہ لازمی چیز ہے. اور ایک چیز جو ہمارے عنوانات میں شامل تھی وہ یہ ہے کہ آج کل سیرت کی کون سی کتب ہیں جن کا مطالعہ کیا جائے، جنہیں پڑھا جائے. تو کتابیں تو بے شمار ہیں، لیکن یہ ایک بنیادی بات عرض کروں کہ کسی مستند اور جید عالم کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب پڑھنا زیادہ مفید ہوتا ہے.
मोहब्बत में लिखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मुस्तनद और जय्यद आलिम की तसनीफ सीरत के ऊपर अगर हो तो उसका पढ़ना सबसे ज्यादा मुफीद है। उसका कलम मगलूब नहीं होगा, उसका ज़हन मगलूब नहीं होगा। वो किसी एतराज से बचने के लिए ऐसा नहीं करेगा कि कलम का रुख और तहरीर का रुख मोड़ दे, ऐसा नहीं करेगा। उनमें हमारे अकाबिर में करीब के बुजुर्ग गुजरे हैं, आरिफ बिल्ला डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमहुल्लाह। उनकी सीरत पे एक मुफस्सल किताब है जिसका नाम उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक बेहतरीन और जामे किताब है सीरत। तो वो अपने घर में और अपने मुताले में जरूर रहनी चाहिए। और उससे छोटी किताब है हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखी है, नशरुत्तीब फी जिक्र नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नशरुत्तीब हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने उस जमाने में लिखी जब हिंदुस्तान में ताउन की वबा फैली हुई थी। जैसे आजकल कोरोना वबा फैली है, तो उस जमाने में ताउन की वबा थी। तो हजरत फरमाते हैं, मुझे ख्याल आया कि ताउन वबा से बचने के लिए सबसे मुअस्सर हथियार रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपका तज़किरा है। तो फरमाते हैं कि मैंने उस जमाने में वो किताब लिखना शुरू कर दी है, और जिस दिन मैं उस किताब के कुछ औराक सफात लिखता था, उस दिन हमारे उस इलाके में ताउन की शिद्दत कम हो जाती थी, वबा कम हो जाती थी। तो इसलिए हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने इस कोरोना वबा के अंदर भी ये अमल जारी रखा है कि उसी किताब नशरुत्तीब फी जिक्र नबी अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा अपने घर में, अपनी मजालिस में। इससे इंशाअल्लाह ये एक हथियार है वबाओं से और तकालीफ से महफूज रहने का। तो ये दो किताबें। तीसरी किताब सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह की लिखी हुई है। वो भी करीब जमाने के बुजुर्ग हैं। तो वो मुफस्सल किताब है, 3 जिल्दों में है, और तरतीब वाक़ई के एतबार से उन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी उसमें जमा की है मुस्तनद हवालों से। और चौथी किताब सीरत में जिसका मुताला करना हमारे लिए मुफीद है, वो है रहमतुल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन भी माजी करीब में हमारे एक बुजुर्ग ने लिखी है। वो भी बड़ी उम्दा और अच्छी किताब है। तो ये 4 किताबें मैंने अर्ज की हैं, उसवे रसूल अकरम और नशरुत्तीब, सीरत मुस्तफ़ा और रहमतुल लिल आलमीन। इनमें से कोई एक किताब हमारे घर में और हमारे मुताले में जारी रहनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत होंगी। तो आज की इस नशिस्त में मैंने जो गुजारिशात पेश किए हैं उनका हासिल मैं अर्ज कर देता हूं। सबसे पहले सीरत का लुग़वी और इस्तिलाही माना अर्ज किया है, सीरत की जरूरत और उसके फवायद पे कुछ बातें अर्ज की हैं, सीरत और हदीस में फर्क अर्ज किया है, और सीरत और तारीख में फर्क अर्ज किया है, और सीरत की बुनियादी माखिज और बुनियादी किताबें अर्ज की हैं, और आजकल मुताले के लिए हमारे लिए सीरत की कौन सी किताबें हैं वो 4 किताबें मैंने अर्ज की हैं। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हक ताला से इल्तिजा है कि रब्बे कायनात हमें इस नशिस्त की बरकत अता फरमाए, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तज़किरे के हवाले से हमारी हर किस्म की मुश्किलात को आसान फरमाए,
ہمیں اپنا محبوب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔